الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اس سے پہلے آخرت کے بارے میں دو بیانات ہو چکے ہیں۔ پہلے بات عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی طور پر تین مضمون مانے جاتے ہیں، ٹاپکس جو ہے تین ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ ایک ہیں اور اللہ کی صفات کا تعارف، یہ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے۔ دوسرا ہے اللہ اپنی مرضی بندوں کو بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ رسولوں کے فرائض کیا ہوتے ہیں، رسولوں کے ساتھ کو کس طرح سے بھیجا جاتا ہے، اور رسول کس طرح سے امتوں میں کام کرتے رہے ہیں، امتوں نے اس کا کیسے کیسے جواب دیا ہے، رسولوں نے اپنے دلائل کیسے پیش کیے ہیں، اور ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، رسولوں کو اور ان کی باتوں کو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ دوسرا موضوع ہے قرآن کا۔ اور تیسرا موضوع ہے کہ اس زندگی کے بعد، یہ زندگی ایک مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہے، اصلی زندگی انسانوں کی آگے آنے والی ہے۔ موت کے بعد، پھر قیامت کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ تین عقیدوں میں زندگی پر اثر جو ڈالنے والا عقیدہ ہے وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ دو عقیدے ہیں کسی کے، لیکن آخری عقیدہ کمزور ہے تو زندگی میں اس کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ اب دنیا کی کتنی قومیں ہیں وہ اللہ کو مانتی ہیں، ایک آدمی اللہ ہی کو بھی مان رہا ہے، رسول کو بھی مان رہا ہے، لیکن آخرت کو نہ مانے تو وہ پہلے دو عقیدوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کو ماننے کا اثر اسی وقت ہوگا جب آدمی یہ بھی مانے کہ اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے والے ہیں، میری نیکیوں کا اچھا صلہ ملنے والا ہے، میرے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے، اللہ کو باریک سے باریک چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ مانے گا تو ہی اللہ سے ملنے کی تیاری کرے گا، تبھی زندگی کو سنوارے گا، تبھی گناہوں سے بچے گا۔ رسول کی اطاعت کرے گا کب؟ رسول کو تو مانتا ہے لیکن اطاعت کب کرے گا؟ جب یہ پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن رسول کی اطاعت نہیں کروں گا تو سزا ہونے والی ہے۔ تو شروع کے دو عقیدوں کا بھی اثر اسی وقت ہوتا ہے جب تیسرا عقیدہ مضبوط ہو۔ اس لیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن کثرت سے آخرت کے بیان سے بھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ قیامت کے مناظر، قدم قدم پہ قیامت کے مناظر ہیں، آخرت کے مناظر ہیں۔ تکرار سے بار بار بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر مکی زمانے میں۔
دعوت کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں تو بس یہی ہوتا تھا، احکام اور شریعت اس میں نازل نہیں ہوئی، مکے میں بہت چند احکام، زیادہ جو تفسیر ہے وہ آخرت کی ہی ہے، اور اس طرح سے آخرت کو بیان کیا گیا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ریل چل رہی ہے۔ بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ سامنے واقعات آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں، بہت قوت بھرا انداز ہے، بہت اثر ڈالنے والا انداز ہے، واقعات کی منظر کشی بہت طاقتور سے کی گئی ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ انہی آیتوں کو بار بار تہجد میں پڑھنے کی وجہ سے آیا تھا۔ وہ رات میں اتنا زیادہ قرآن مجید تہجد میں پڑھتے تھے، اور قیامت کے دن کو، جنت کو، دوزخ کو، حساب کے مرحلوں کو اتنا روزانہ ڈوب کے پڑھتے تھے کہ 24 گھنٹے ان کی نگاہوں میں آخرت ہی ہوتی تھی۔ ان کے جسم دنیا میں تھے لیکن ان کا دل و دماغ آخرت ہی میں تھا۔ فجر کے بعد حضور کے ساتھ لوگ بیٹھ جاتے تھے، تو ایک مرتبہ حضور نے پوچھا ایک صحابی سے، ایک بیٹھنے والے سے، کیف اصبحت یا حارث، حارث آج تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تم جب صبح اٹھے بستر سے تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب صبح اٹھا تو میری آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش تھا، اور میرے سیدھے ہاتھ پر جنت تھی، میرے بائیں ہاتھ پر دوزخ تھی، اور میرے قدموں کے سامنے پل صراط تھا۔ اس دھیان کے ساتھ صبح ہوئی، چونکہ رات میں اٹھ کر تہجد میں قیامت ہی کو پڑھیں گے، روتے ہوئے پڑھیں گے، آواز سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نیند لگے گی فجر سے پہلے، تو اٹھنے کے بعد تو وہی منظر رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کی روزانہ کی چند گھنٹے کی مصروفیت تھی، روزانہ قیامت کے، آخرت کے واقعات میں وقت گزارنا، وہ بھی 24 گھنٹے میں کا جو سب سے کریم وقت ہے، جب دماغ میں ذرا سی بھی تھکان نہیں ہے، جب ذرا سا بھی کانسنٹریشن بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد رات کے پہلے حصے میں سونے کا معمول تھا سب کا، تو اب دن بھر کے جو خیالات ہیں، پریشانیاں جو بھی ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی تھی سو کے اٹھنے کے بعد۔ اب رات میں اٹھ کر جب دماغ بالکل فریش ہے، تازہ دم ہے ایک دم، اب آسمان کو پہلے دیکھتے تھے، اب آسمان پہ ہر طرف اللہ کی حکومت، وہ تارے، وہ چاند، وہ ہوائیں، وہ سناٹا، وہاں لوگوں کی بنائی ہوئی کوئی مارکیٹ نظر نہیں آتی تھی ان کو، کوئی شاپنگ مال نظر نہیں آتا تھا ان کو، لوگوں کی چلتی ہوئی کاریں نظر نہیں آتی تھی، دنیا کی ترقی، رات میں تو ان کو اللہ ہی کی کائنات نظر آتی تھی۔ اس کائنات کو دیکھ کر پھر قرآن پڑھتے تھے۔ اس طرح روزانہ چند گھنٹے آخرت میں گزرنے کی وجہ سے عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، نفس سے لڑنا آسان ہو گیا تھا، دنیا کو ٹھکرانا آسان ہو گیا تھا، بڑی بڑی قربانی دینا آسان ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ماشاءاللہ مانتے سب کچھ ہیں ہم لوگ، مگر اس کا غلبہ نہیں ہے دل و دماغ پر، غلبہ چاہیے، غلبہ اس کا ہوگا تبھی جا کر عمل کی طاقت آئے گی، ورنہ نفاق پیدا ہوگا۔ سب ماننا، مومنوں کی باتیں ماننا، کافروں کے عمل کرنا، غافلوں کے عمل کرنا۔ تو اس لیے یہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ جو میں نوٹس لایا تھا وہ اتفاق سے وہ کاغذ ملا نہیں ہے، تو سلسلے بیان مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں تک بات ہوئی تھی۔ بیچ میں محرم کا بھی بیان ہو گیا، تو اس کو اثر نو میں نے تیار کیا ہے، یہ سور پھونکنے کے بعد کا، پہلی سور کے بعد کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے، قیامت کی سائنسی دلیل بھی بیان کی گئی۔ پچھلے پیوستہ جمعہ میں سائنٹیفک اعتبار سے بھی قیامت کتنی سمجھ میں آنے والی چیز ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔
اب جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ دوڑ کے آ رہے ہوں گے خبروں سے نکل کے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوجوں کی فوجیں نکل کے آؤ گے، ادھر سے ایک فوج، جتھے بھاگ کے لوگ آ رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن کو یاد رکھو جب کہ لوگ نکل پڑیں گے گروپ، یعنی ایک خبر سے حدیثوں میں آتا ہے کہ 70 مردے نکلیں گے۔ 70 کا مقصد خالی 70 نہیں ہے، کثرت مراد۔ اب ہر قبرستان سے کتنے لوگ ملیں گے؟ نہیں، ہر طرف سے گروہ کے گروہ ہجوم نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت سب کے دل و دماغ پہ کیا غلبہ ہوگا؟ اعمال کی فکر ہوگی، میں نے زندگی میں جو کام کیے ہیں تو میرا آج رزلٹ کیا ہے۔ آج سب کے دماغ پہ اور کوئی چیز کا خیال ہی نہیں ہوگا، بس اعمال۔ اعمال کے دیکھنے کا دن ہے تو سب کے دماغ پر تو لوگ نکلیں لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ تو ایسا اپنے اعمال دیکھنے کی فکر ہوگی، دوڑ رہے ہوں گے، ایسے چل نہیں رہے ہوں گے۔ جو حساب کا میدان ہے جہاں اعمال سامنے آنے والے ہیں، اعمال تلنے والے ہیں، اس میدان کی طرف لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ فرمایا کأنہم الی نصب یوفضون، ایسا دوڑ رہے ہوں گے گویا دوڑ کا مقابلہ، نصب کہتے ہیں کوئی چیز دوڑ کے لیے کہیں لگا دی گئی، کوئی لکڑی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ دوڑ کے جا کے اس کو چھونا ہے، تو جیسے نشانے کی طرف دوڑتے ہیں لوگ پوری قوت لگا کے، دوڑ کے مقابلے میں لوگ ایسا دوڑ رہے ہوں گے اس میدان کی طرف جہاں اعمال نامہ ملنے والا ہے، سب بھاگ رہے ہوں گے۔ تو آج تو دیکھنا ہے بھائی، آج تو ہماری اعمال کی طرف فکر نہیں ہے، صبح اٹھتے ہی اعمال کی فکر نہیں ہے، مال کی فکر ہے، لیکن اس دن ایک ہی فکر ہوگی، اعمال، میرے اعمال کیا ہیں، میرے اعمال کا رزلٹ کیا آئے گا۔ تو فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر نیچے، سر اٹھا کے بھاگ رہے ہوں گے، مہطعین تیز رفتار سے دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم سر اوپر اٹھائے ہوں گے، سب بے چینی سے سر اوپر اٹھائے، لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف ان کی نظر ہی نہیں جائے گی، کسی کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہوگا، بس سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کوئی چیز نظر نہ آنے والی چیز کو جب آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو سر اوپر اٹھا کے دیکھتا ہے ذرا، تو دوڑ رہے ہوں گے اوپر دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ پورا ہجوم ہے، آگے دیکھنا ہے تو ذرا سر بھی اٹھانا پڑے گا، سب دوڑ لگائے ہوئے ہوں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اپنا کسی کو، وافئدتہم ہوا، اور سب کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، کوئی اس وقت منصوبے، پلاننگ، ارمان سب ختم، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اب ایسا حال ہے، دماغ میں ہر وقت جو ہے کھچڑی پک رہی ہے، نفسانی خیالات، شہوانی خیالات، یہ عزائم وہ عزائم، اس وقت دل سب خالی ہوں گے، بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا، میرا کیا ہوگا۔ اب بعض حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے، میدان حشر میں جو لوگوں کو لایا جائے گا سب ایک شکل میں نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، لوگوں کو جو جمع کیا جائے گا 3 قسم کے لوگ ہوں گے، صنفاً مشاۃ، ایک لوگوں کا گروہ ہوگا جو پیدل دوڑے گا، پیدل پہنچے گا میدان حشر میں، وہ صنفاً رکبانہ، ایک گروہ ہوگا جو سوار ہو کے جائے گا، یہ متقی لوگ، نیک لوگ ہیں، سواری فراہم ہوگی ان کو، سوار ہو کر جائیں گے، وہ صنفاً علی وجوہہم، اور کچھ بدقسمت ایسے ہوں گے کہ جو اپنے چہروں کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے۔ دنیا میں انسان کو اگر گھسٹنا پڑتا ہے تو وہ سرین، جو سیٹس ہے نا، سرین کے بل گھسٹتا ہے آدمی، 2 ہاتھوں کو سرین سے گھسٹتا ہے، وہاں بدن کا سسٹم ایسا ہو جائے گا کہ سر کے بل، منہ کے بل، زمین پہ جو لگنے والا جو حصہ ہے وہ منہ کو بنا دیا گیا، تو اپنے منہ کو گھسیٹتے ہوئے جائیں گے، پیر اوپر ہوں گے، منہ سے گھسٹنے کا سسٹم ہوگا وہاں، وہ صنفاً علی وجوہہم۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسا ہوگا کہ منہ کے بل کیسے جائے گا آدمی؟
منہ تو چلنے کی چیز نہیں ہے، پیر سے چلا جاتا ہے، سر سے اور منہ سے کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا ان الذی امشاکم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم امشاہم، جو دنیا میں ان کو قدموں سے چلانے پر قادر تھا، وہ کل قیامت کے دن ان کو چہروں سے چلانے پر بھی قادر ہوگا، چہرے سے چلیں گے لوگ۔ الا اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، وہ لوگ چہرے سے ہی اپنے آپ کو راستے میں جو تھوڑا بہت یہاں وہاں ابھار ہوگا، گڑھے ابھار ہوگا اور جو کانٹے ہوں گے وہ چہرے سے ہی بچاتے ہوئے چلیں گے اپنے آپ کو۔ ایک تو بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ تو سب ختم کر کے زمین مسطح ہو جائے گی، لیکن یہ کہ زمین ایسی ہوگی کہ وہاں کانٹے بھی ہوں گے، سین بدلتے رہیں گے، ہر ایک کے لیے سین الگ چینج ہو جائے گا۔ اب یہ جو جا رہے ہیں ان کو کانٹے بھی ملیں گے، یہ نہیں کہ بس صاف روڈ پہ جا رہے ہیں، کانٹوں پہ سے منہ کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 8740 اس کا نمبر ہے۔ اچھا، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اندھے جا رہے ہوں گے، کچھ بہرے، کچھ گونگے۔ قرآن مجید میں ہے 15ویں پارے میں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل چلنے والے تھوڑے، اور پھر عُمْيًا اندھے ہوں گے، بُكْمًا گونگے ہوں گے، صُمًّا بہرے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے اعمال کے حساب سے، اللہ بچائے ہمیں۔ ایسا نہیں سننا چاہیے کہ ہوں گے کوئی لوگ ہم بچے ہوئے ہیں، کس کا کیا انجام ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ اور جو ہے بے لباس ہوں گے لوگ، اور ختنے کے بغیر جیسا رہتا ہے آدمی غیر مختون ہوں گے، اور سب خالی ہاتھ ہوں گے۔ جو سکندر دنیا سے جب گیا تھا، دنیا کا سب سے بڑا فاتح، اس نے کہا تھا کہ میری نعش کو لے جانا تو دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے ساری فتوحات کر کے۔ تو حضور نے فرمایا سب خالی ہاتھ، جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ جائیداد تھی، اس کے کوئی کاغذات وغیرہ کچھ نہیں ہوں گے، خالی ہاتھ۔ یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا عراۃً عرلاً بہماً، عراۃً برہنہ، عرلاً بغیر ختنہ کے، بہما۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ بہما کیا ہے؟ فرمایا لیس معہم شیء، کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، خالی ہاتھ ہوں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا ایسا فرمایا وہ بالحسنات والسیئات، جیسے نیکیاں ہوں گی، جیسے اعمال ہوں گے، اس کے حساب سے ہوگا۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، 15464 اس کا نمبر ہے۔ اور اس دن سورج کو اللہ بالکل قریب کر دیں گے، جس کی وجہ سے پسینہ سب کو بہ رہا ہوگا، سخت گرمی ہو رہی ہوگی، دماغ کھول رہے ہوں گے۔ تو روایت میں ہے اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ادنیت الشمس من العباد، بندوں سے سورج کو قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون قید میل او اثنین، یہاں تک کہ وہ 1 میل کے برابر یا 2 میل کے برابر ہوگا۔ تو اب راوی کہتے ہیں کہ میل کس کو بولیں گے عربی میں؟ میل ایک تو یہ مسافت والا میل ہے، کلومیٹر اور میل، ایک جو ہے وہ آنکھوں میں جو سلائی کرتے ہیں اس کو بھی میل بولتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے پوچھا نہیں کہ کون سا میل مراد ہے۔ فَيَسْحَرُهُمُ الشَّمْسُ، تو سورج اور دھوپ ان کو تپا رہی ہوگی، کیونکہ بہت قریب ہوگا سورج۔ فَيَكُونُونَ فِي الْعَرْقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، اعمال کے اعتبار سے لوگ پسینے میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَىٰ عَقِبَيْهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے جو ہے پیر کے جو نچلے حصے ہیں، ایڑیاں ہیں، ایڑیوں تک کسی کو پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، یعنی ٹخنوں تک، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ لوگ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ عَلَىٰ حِقْوَيْهِ، کچھ ایسے ہیں کہ کمر تک ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کے منہ تک ایسا آئے گا جیسے پسینے سے ہی ان کو لگام دی گئی ہو،
منہ کے اندر گھس کے پسینہ پکڑا ہوگا، یلجمہ الجامن، ایک لگام کی طرح پسینہ پکڑ لے گا۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدیہ الی فیہ، میں نے دیکھا کہ حضور اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف لے جا کر اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے لگام کی طرح سے پسینہ پکڑا ہوگا۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ایسے بھی الفاظ ہیں، حتی لو ان السفن اجریت فیہ لجرت، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر آدمی کا حساب وہاں الگ ہوگا۔ فرمایا بعض لوگوں کا جو پسینہ ہے وہ 70 گز تک ہوگا، ان کے اطراف 70 گز تک ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ کشتیاں اس میں چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، اتنی مقدار میں پسینہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پسینے سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، ایک سخت پیاس اور یہ پسینہ۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فین چلا جائے تو کیسی بے چینی ہو جاتی ہے، سخت گرمی ہو، حبس ہو، پسینہ آ رہا ہو تو بہت بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس دن اتنی بے چینی ہوگی کہ لوگ یہ کہنے لگیں گے، حتیٰ یقول ربی ارحنی، اے اللہ یہ پسینے سے نجات دیجئے، راحت دیجئے، ولو الی النار، چاہے دوزخ میں ہی ڈال دیجیے، دوزخ میں جانا ہے تو وہ فیصلہ ہو جائے مگر کم سے کم نجات مل جائے۔ اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر کی بات نہیں ہوگی، وہ تو 50,000 سال کا دن ہے نا۔ آدمی آدھا گھنٹہ برداشت کرے گا، 1 گھنٹہ برداشت کرے گا، وہ تو بہت لمبی مدت ہوگی۔ تو لوگ پسینے سے پریشان ہو کے کہیں گے کاش دوزخ میں ڈال دیا جائے مگر یہ پسینے سے نجات مل جائے گی۔ تو 50,000 سال کا دن ہے، جیسے سورہ معارج میں ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کے دن کی مقدار سورہ معارج میں اس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی پہلے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو یاد رکھنا جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، حاضری ہوگی۔ یہ آیت پڑھ کے حضور نے فرمایا کیف بکم اذا جمعکم اللہ کما یجمع النبل فی الکنانہ 50,000 سنہ، کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ تم سب کو اللہ ایسے ہی جمع کر دیں گے جیسے کنانہ کے قبائل والے تیروں کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ بہت مشہور تھا تیر جمع کرنے میں، خوب بھر بھر کے تیر جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو جس طرح وہ لوگ، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمائے گا، اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ پھر فرمایا ثم لا ينظر اللہ الیکم، اور پھر اللہ تم کو پلٹ کے دیکھے گا نہیں۔ پورے انسان کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، پسینہ ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، اور ایک دن گیا، دوسرا دن، تیسرے دن تو بدلے گا نہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق 1,000 سال تک اللہ پوچھیں گے ہی نہیں، سب آئے ہوئے ہیں حساب 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 کے لیے بے چین ہے، اپنا رزلٹ جاننے کے لیے بے چین ہے۔ تو بعض روایتوں میں کہ 1,000 سال تک تو اللہ اتنے جلال میں ہوں گے کہ پلٹ کے دیکھیں ہی نہیں، غصے کی وجہ سے۔ بعض روایت میں 300 سال کا لفظ آتا ہے کہ 300 سال ہو جائیں گے اور حساب ہی شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے اور انبیاء کے پاس جائیں گے، پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، سب قومیں کہ اللہ سے درخواست فرمائیے کہ حساب شروع ہو جائے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بخاری شریف میں انبیاء کیا بولیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضور کو چھوڑ کے باقی انبیاء بولیں گے کسی اور نبی کے پاس جاؤ، آج مجھے اپنی ہی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنا ڈر ہے۔ انبیاء اپنی اپنی کسی بات کو یاد کریں گے کہ میری زندگی میں فلاں چیز ایسی ہوئی تھی، اگر اللہ آج پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب میں اللہ کو جا کے بولوں گا حساب شروع کرو، اللہ بولے چل تیرا حساب دے، تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو مجھے اپنی فکر ہے، میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اللہ سے کہوں حساب شروع کیجیے۔ تو آخر سب لوگ تھک ہار کے مایوس ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، قومیں سب، اللہ کے نبی پھر جائیں گے اللہ کے عرش کے پاس اور پھر سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کو ایسے ایسے الفاظ میں منائیں گے، ہوتے 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 وہ غصہ ٹھنڈا ہوگا، کم ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے سمجھائیں گے کیا بولنا ہے، ابھی نہیں معلوم، اسی وقت میرے دل میں آئے گا۔ تو
تو ایک لمبا سجدہ معلوم نہیں کتنی مدت کا ہوگا، اس میں کیا کیا حضور منائیں گے کہ پھر اللہ جب راضی ہوں گے کہ چلو حساب شروع کرو۔ ایسا خطرناک دن ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، یہ کائنات بہت بڑے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے محلوں میں رہ کر، یہ بلڈنگوں میں رہ کے بے فکر جی رہے، جبکہ اسی زمین کے نیچے لاوا کھول رہا ہے، نیچے ابھی بھی لاوا کھول رہا ہے، ہم لاوے پہ آگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا سورج ہمارے سر کے اوپر ہے، ایسے اربوں سورج، کتنی گرمی، یہ کائنات کتنی بھیانک ہے، ہولناک ہے، کتنا ڈر لگتا ہے آدمی اگر اوپر چلا جائے تو۔ ہم یہ سب کو بھلا کر اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دماغ میں ہے کہ بھئی یہ گھر چلانا ہے، یہ گھر کو اس طرح سے سجانا ہے، بزنس جیسا آگے بڑھانا ہے، نوکری کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی آنکھ کھولے تو کتنی طاقت ہے اطراف کائنات میں، اللہ کتنی بڑی ہستی کا نام ہے، تو بہت بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں، ایسا خطرناک دن ہے وہ۔ تو 1000 سال تک تو حساب ہی شروع نہیں کریں گے، کیا حال ہوگا۔ اور میدان حشر میں بھی اعمال کے حساب سے سزائیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دوزخ کا تو ہے ہی، جیسے زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے بارے میں ہے کہ میدان محشر میں ہی جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیے ہیں وہی جانور ان کو روند رہے ہوں گے۔ متکبروں کے بارے میں آتا ہے کہ جو تکبر والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ چھوٹا کر کے چونٹی کا برابر سائز کر دیں گے، لوگ سب ان کے اوپر سے چلتے رہیں گے، وہیں سزا شروع ہو جائے گی ان کی۔ اور مذاق، جو لوگوں کا مذاق اڑاتے، کوئی مسلمان کا مذاق اڑانا بہت خطرناک چیز ہے، خاص طور پہ دیندار نیک آدمی کا مذاق اڑانا تو اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ وہ نیک لوگوں سے بہت سنبھل کے رہنا، ان کے سادگی کو دیکھ کر اور بظاہر طاقت نہیں دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی بے طاقت ہیں۔ اعلان جنگ ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی نیک بندے کو، ولی کو سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں تو ہے میں شیر جیسا انتقام لوں گا، حدیث قدسی اللہ کی طرف۔ تو یہ مذاق اڑانا بہت خطرناک چیز ہے کسی کا۔ تو قیامت میں جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے ساتھ بھی مذاق ہوگا۔ جب جنت کے جہنم قریب جائیں گے تو فرشتے جنت کے دروازے کھول دیں گے اور اشارہ کریں گے آ جاؤ۔ جب جنت کے دروازے کے قریب جائیں گے تو بند کر دیں گے، ڈھکیل دیں گے۔ اس کے بعد جب ڈھکیل دیں گے تو پھر دروازہ کھولیں گے، جب وہ دور جانے کے بعد پھر یہ لوگ آئیں گے، پھر ڈھکیل دیں گے۔ مذاق والوں کا مذاق چلتا رہے گا۔ تو بہرحال ایسے بھی چیزیں وہاں ہے حشر کے میدان میں بھی۔ اس دن بس ہیبت، ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو صرف ایک نیکی کی کمی پڑے گی، طول میں ایک نیکی، وہ ایک نیکی کی خاطر بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست سب کے پاس جائے گا، کوئی نہیں دے گا ایک نیکی۔ اتنی قیمت ہے اس دن ایک ایک نیکی کی۔ آج ہم کتنی آسانی سے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے نیک کام ہم کر سکتے ہیں مگر ہم سستی سے نہیں کرتے ہیں۔ اس دن معلوم ہوگی ایک ایک نیکی کی قدر۔ اور دنیا میں جتنے رشتے، ناطے، دوستیاں ہیں وہ سب دشمنی میں بدل جائیں گی۔ قرآن مجید میں ہے الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پہلے رشتوں کی آیت فرمایا اذا جاءت الصاخہ، جب کان پھاڑ دینے والی وہ چیخ، وہ دہاڑ، وہ چنگاڑ قیامت کی ہوگی، اس کے بعد کیا منظر ہوگا؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، قریب آنے کے بجائے، مدد کرنے کے بجائے بھاگ جائے گا۔ وہ امہ و ابی، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، اپنے ابو کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ وہ صاحبتی ہی، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ وہ بنی ہی، اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ وہ امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر آدمی کو ایسی مصیبت ہوگی جو اس کو سب دوسروں سے غافل کر دے گی۔ کہاں کی ماں، کہاں کی بیوی، اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ ہر ایک کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔
سب رشتے ناتے بھول جائیں۔ دنیا میں تو ماشاءاللہ انسان میں اتنی اولاد کی محبت ہے کہ اپنی جان دے کر بچوں کو بچاتا ہے اگر جان پہ آ جائے، لیکن وہاں ہیبت کا عالم ایسا ہوگا، وہاں یہاں ایک بار میں ختم ہو جانا ہے جان دے کے، وہاں ہمیشہ کے عذاب ہے، وہ عذاب لینے کی ہمت نہیں ہے کسی کے پاس، اس لیے وہاں بیوی بچوں کو سب بھول جائے گا آدمی، بلکہ الٹا اپنے دوستوں کو، قریبی لوگوں کو دے کر بچنا چاہے گا، یعنی دوسروں پہ ڈالیں گے۔ وہاں بیوی بولے گی یا اللہ یہ شوہر کی وجہ سے میرے سب ہوا، شوہر کو لے لیجئے، شوہر بیوی پہ ڈالے گا، تو فرمایا یود المجرم، قرآن مجید فرمایا یود المجرم، مجرم اس وقت کیا چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، میرے بدلے میں فدیہ لے لو، میرے بچوں کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، وہ صاحبتی ہی، اور اپنی میری بیوی کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، اور فصیلتی التی توی، میرا پورا خاندان لے کے ڈال لو، مجھے بچا دو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پورے دنیا کے انسانوں کو دے کر خود کو بچانا چاہے گا، سب بھاڑ میں جائیں میں بچ جاؤں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کلا انہا لظیٰ، سنو وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھالوں کو کھینچ ڈالنے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، آج دین کی محفلوں سے، دین کی باتوں سے جو بھاگ رہا ہے اس کو ایک ایک کو پکڑ کے آگ کھینچے گی، بلائے گی، کہاں جا رہا ہے، کہاں جاتا تھا دنیا میں، وجمع فاوعیٰ، جو پیسہ جمع کرتا تھا اور اس کو گن گن کے رکھتا تھا، پیسہ جمانے کے چکر میں تھا، ایک ایک کو پکڑے گی، اے پیسہ جمع کرنے والا ادھر آ۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ بات بھی کرنے والی ہے، عقل بھی ہے اس میں، وہ کوئی اندھی چیز نہیں ہے۔ تو سارے رشتے، جتنے قریبی رشتے جن کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کو بھول رہے ہیں، اسی میں بزی، بیوی میں، بچوں میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یہ پوری دنیاوی جتنی بھی دوستیاں ہیں سب دشمنیوں میں بدل جائے گی۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو، پکے پکے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، ہاں جو لوگ متقی تھے، جن کی دوستی نیکی کی دوستی تھی، اللہ کے لیے محبت تھی، دین کی محبت تھی، وہ تو بہت زبردست کام آئیں گے۔ ایک ایک نیک آدمی، حدیث میں آتا ہے، نہ صرف اپنے دوست کی شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ میرے حلقے میں بیٹھتے تھے، یہ میرے ساتھ یہ جو ہے گشت کرتے تھے، یہ میرے ساتھ مسجد کو آباد کرتے تھے، یہ میرے ساتھ، لوگ اپنے دوستوں کو چھڑائیں گے، ہم لوگ مل کے کام کرتے تھے، ہم لوگ مل کے محفلیں کرتے تھے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ دوست کے دوست کو بھی چھڑائے گا آدمی قیامت کے دن، نیک آدمی جو ہوگا، یا اللہ میرے یہ فلاں میرے دوست ہیں، یہ مل جل کے ہم لوگ دین کی فکریں کرتے تھے، دینی ماحول بناتے تھے، یہ ان کے دوست ہیں یہ صاحب، وہاں تک سفارش چلے گی۔ تو دین کی جو محبتیں ہیں وہ تو اس طرح کام آنے والی ہیں، لیکن باقی جو دوستیاں ہیں وہ دشمنی میں بدل جانے والی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو دینی جن کی آپس میں دوستی تھی، محبتیں تھیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اس پورے حشر کے ہنگامے سے ہی نکالنا، وی آئی پی، تم لوگوں کی سب پریشانی نہیں۔ جو آپس میں اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں اصل میں، اور مصیبت کے وقت دوستوں پہ تھوڑی مصیبت ڈالی جاتی ہے۔ تو اس سارے خوفناک ہنگامے میں تو دین کی جن کی آپس کی دوستی تھی ان کو اللہ تعالیٰ خاص ممبروں پہ بٹھائیں گے، عزت والے ممبر بنا کے اس پہ بٹھائیں گے، چہروں پہ سکون ہوگا، مسکراہٹ ہوگی، اور چہروں سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ انبیاء بولیں گے کون لوگ ہیں، انبیاء رش کریں گے کون ہے، اتنی عزت ان کو ملی، کون لوگ ہیں، یہ بھی کوئی نبی ہیں کیا؟ تو جواب دیا جائے گا یہ نبی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، یہ دوسرے، یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست تھے لوگ، اتنی عزت ہے اس دوستی کی، تو باقی دنیاوی دوست پورے دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے۔ اور متقیوں کے بارے میں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہلکا کر دیں گے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے واسطے، کچھ لوگوں کو بس اتنا چھوٹا لگے گا جیسے ظہر اور عصر کا وقت ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ اتنا وقت کم ہو جائے گا جیسے عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ ابھی سورج ڈوبنا شروع ہو گیا ہے، تو سورج ڈوبنا شروع ہونے سے لے کے ڈوبنے تک جتنا وقت ہے بس اتنا ہی ان کو محسوس ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بس
فرض نماز پڑھنے کی برابر اتنی دیر میں یہ پورا 50,000 کا دن ان کے واسطے ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عرش کے سائے میں کھانے کا انتظام کریں گے، دستر کا۔ وہ قبر سے اٹھ کے سیدھا دسترخوان پہ جائیں گے، جب کھا کے فارغ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ سیدھا جنت میں چلے جائیے، حشر کا میدان ختم ہو گیا۔ تو یہ ساری ہولناکی وہ گناہگاروں کے لیے، اگر ہم نیک بن جائیں تو انشاءاللہ اس دن کی مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ دن ایسا ہوگا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف فرشتوں کی فوجیں کھڑے ہوں گی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صفیں باندھے ہوئے فرشتے اور روح، ایک عجیب عظمت کا ماحول ہوگا، فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، روح کا عالم ہے۔ لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی تائید میں، اپنی تائید میں کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ ہی کسی سے کہے، اجازت دے تو وہ بات کرے، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور بات بھی سنبھل کے سیدھی بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ وہاں لاڑ کرنے کا موقع نہیں ہے، ضد کرنے کا موقع نہیں ہے، ڈینگے مارنے کا موقع نہیں ہے، بہانے کرنے کا موقع نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات۔ جن کو اجازت ملے گی وہ بھی 1000 آداب کا خیال رکھ کے بات کریں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، آ کے رہنے والا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کے پاس راستہ بنا لو۔ جس کو بھی اس دن کی مصیبت سے بچنا ہے اپنی فکر کر لو، فرمایا۔ اور حشر کے میدان میں ہیبت اس لیے بھی بڑھ جائے گی کہ جہنم لائی جائے گی۔ اب وہاں کے اصول سب الگ ہے، تو جہنم ایک بہت بڑے جانور کی شکل میں آئے گی اور 70 لگامیں، 19 لگامیں اس کو ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر جہنم کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور جہنم انتہائی غصے سے گناہ گاروں پر حملہ کر رہی ہوگی، جو دنیا آخرت کو بھولے ہوئے تھے، جھوٹ میں تھے، دنیا داری میں تھے، حملہ کر رہی ہوگی، اور فرشتے اس کو پکڑ کے روک رہے ہوں گے، اور اس کے منہ سے بھیانک چیخیں، غراہٹیں نکل رہی ہوں گی، اور آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، بڑی لمبی گردن اس کی نکلے گی۔ اس کی ہیبت کا عجیب عالم ہوگا، وہ جہنم دیکھ کے عجیب ہیبت ہوگی۔ تو اللہ نے وہ دن اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بنایا ہے، اس لیے ایسی ایسی چیزیں اس میں سیٹ کی ہوئی ہیں کہ اللہ کی عظمت، دبدبہ اس کے اندر ظاہر ہو۔ اب قرآن میں جگہ جگہ 2 منظر پیش کرتے رہتے ہیں، نیکوں کا حال کیا ہوگا، بروں کا حال کیا ہوگا، جگہ جگہ 2 سین ایک ساتھ آتے ہیں۔ اور میں حضور جو جمعے کو سورت پڑھتے تھے اس میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ لوگوں کو سب پہ چھا جانے والی جو مصیبت کا دن ہے اس کی کچھ نیوز پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے بالکل بیچارے، بے بس، جھکے ہوئے، پسے ہوئے، ذلیل، رسوا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھکے ہوئے، پوری زندگی بھر کی تھکان ان کے چہرے پہ ظاہر ہوگی۔ جب زندگی بھر کی محنت کے بعد آدمی فیل ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو ہارا ہوا جواری ہے وہ جوے خانے سے کیسا نکلتا ہے؟ جو ہارا ہوا کمانڈر ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے میدان جنگ میں؟ پوری زندگی کے کاموں کے فیل ہو جانے کی تھکن چہرے پہ ہوگی۔ اتنا کمائے، اتنی جائیداد بنائے، آفسوں میں اتنا نام کمائے، محلے میں اتنا کام، سب زیرو ہو گیا تو اس کی تھکان ظاہر ہوگی۔ جب کام ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی تھکان، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ووجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے تازہ، نرم، بالکل چہرے پہ تیل، اے سی میں رہنے والا کیسا رہتا، ناعمہ، نرم، ملائم، خوبصورت۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، خوشحال، لسعیہا راضیہ، زندگی میں جو کوششیں کر کے گئے ہیں اس پر خوش ہوں گے، ہم اچھا کر کے آئے ماشاءاللہ۔ ہم دنیا کے کتے نہیں بنے تھے، ہم اعمال کی فکر کرتے تھے، اچھا کر کے آئے، ہم جیسی زندگی گزار کے آئے اس پہ خوش ہوں گے۔ جو اعمال کر کے آئیں گے لسعیہا راضیہ۔ فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو ان کا زندگی کا رزلٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا،
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اور دوڑ دوڑ کے لوگوں کو بتائے گا، لیجئے میرا اعمال نامہ، میرا رزلٹ دیکھیے، میرا رزلٹ آ گیا، میرا اعمال نامہ آ گیا ہے، کیا کیا میں کیا ہوں دے اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ کے دیے ہیں۔ اور دوڑ دوڑ کے ایک ایک کو پڑھیے 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 بتاتا پھر، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا جی ایک دن یہ حساب کا دن مجھے سامنا کرنا ہے، اس کی میں تیاری پہلے سے ہی کر کے آیا تھا، ایک دن حساب کا سامنا کرنا ہے، مجھے یقین تھا، اس کی تیاری میں تھا میں، اس لیے یہ رزلٹ آیا میں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، بس وہ من پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھک کے آ جائیں گے، واما من اوتی قطوفہا دانیہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ یہ بدلہ کیوں، جو خالی دن تھے اس میں جو کام کیا اس کا اللہ تعالیٰ دنیا کے دنوں کو کیا نام رکھے، فرصت کے دن تھے، فرصت کے دن میں جو کر کے آیا اس کا رزلٹ ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، یہ بزی ہے سمجھ رہے ہم، یہ جنت بنانے کی فرصت کے دن ہے، ہم لوگ یہ جنت کی تیاری کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا رزلٹ، اس کا سروس بک جس کی اس کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دی جائے گی، اس کا کیا حال ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے یہ رزلٹ نہ ملتا تو اچھا تھا، یہ کیا ہاتھ میں دے دیے، یہ نہ ملتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا حساب کیا ہے تو اچھا تھا، میرا حساب سامنے نہ آتا تو یہ اچھا تھا، اس لیے کہ کارے کرتو سامنے آئے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش وہ جو ایک موت آئی تھی وہی میرا قصہ ختم ہوتا تو اچھا تھا، موت سے میں ختم ہو جاتا تو اچھا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میں اتنا مال جو کمایا آج کچھ کام نہیں آیا، ارے زندگی جو کر کے آیا کچھ نہیں۔ مالیہ کا دو معنی ہے، ماں الگ کر دو، لیا کر دو الگ، تو اس کا جو کچھ تھا میرا دنیا میں وہ آج کسی کام نہیں آیا، دنیا میں میرے جتنے پاورز تھے، جتنے تعلقات تھے، جتنی عزت تھی، کوئی چیز آج کام نہیں آئی، کھائے بولے۔ اور اگر مال کو ایک طرف کر دیں گے تو مالیہ، میرا مال کام نہیں آیا، دو ترجمے اس کے گئے، ما اغنا عنی مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور، میری پوزیشن آج سب ختم ہو گئی، آج میں زیرو ہو گیا۔ ہلک عنی اب افسوس کر ہی رہا ہوگا، ڈانٹ پڑ گئی، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، باندھو اس کو زنجیروں میں، بھڑکتی آگ میں پھینکو اس کو، ڈانٹ پڑے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو کتاب جو ہے سیدھے ہاتھ میں ملے گی وہ کیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب بہت ہلکا پھلکا ہوگا جس کو سیدھے ہاتھ میں عمل نہ، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور لے کے خوش خوش اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، یہ ہے میرا رزلٹ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا رزلٹ اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت موت پکارے گا، موت آ جا، موت آ جا، موت آ جا، بولیں گے وہ فرشتے 100 بار موت، 100 ایک نہیں 100 موت کو پکارو بولیں گے۔ دوسری جگہ پر ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر فوراً اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آج یہ جو انجام ہوا، موت موت رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، یہ انجام اس لیے کہ دنیا میں بیوی بچوں میں مگن تھا، بیوی علاوہ بڑھ رہی، بچے علاوہ بڑھ رہے، بس شادی کو جانا ہے، بس وہی چکر میں تھے، یہی مصروفیت رہ گئی تھی، بیوی بچے بیوی بچے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہی بزی تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورًا، یہ سمجھ رکھا تھا کہ ایک دن جا کے حساب دینا ہے، نہیں یہ سب بھول گیا تھا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، یہ تو بیوی میں تھا، بچوں میں تھا، ناز میں تھا، دنیاوی بھاگ دوڑ میں تھا، اور اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، کیوں نہیں، اس کو جانا نہیں تھا کیا، رب تو ایک ایک چیز دیکھ کے نوٹ کر رہا تھا، اور اس کو اس کی خبر ہی نہیں تھی کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔
کہیں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، جس طرح شیر جھاڑی میں چھپ کے ہرن کو دیکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی تم سب کا ایک ایک کا گھات لگایا ہوا ہوں، اور تم اس کو بھول کر بس بیوی بچوں میں مگن ہو رہے ہو۔ اور دیکھنے میں کیا آدمی کو سمجھ میں آتا، قیامت کا دن معلوم نہیں کب ہے، ابھی تو صدیاں ہوں گی اس کی، کب مریں گے کب ہوگا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ کہ غفلت والی نظر کا دھوکہ ہے، جس کے اوپر غفلت چھائی ہوئی ہے اس کا یہ سوچنے کا انداز ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفلت والوں کو دور نظر آتی ہے۔ کیا ہمارے نبی پہ کیا اثر تھا قیامت کے موضوع کا؟ نبی ہے نا، وہ تو ساری دنیا کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ ایک دن دیکھا حضرت ابوبکر نے کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار آ گئے، تو قد شبت یا رسول اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس، حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورے ہیں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں میں مجھے بوڑھا بنا دیا۔ وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا۔ یہ پانچوں سوروں میں قیامت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، اللہ کے عذاب کا بیان ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس بات کی یاد رکھیں۔ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم آج قیامت کو جھٹلا رہے ہو۔ جھٹلانے کا ایک انداز تو وہ کافر کا ہے جو مانتا ہی نہیں، ایک جھٹلانے کا انداز یہ ہے کہ مانتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا، اس کی تیاری نہیں کرتا، وہ بھی جھٹلانا ہی، وہ بھی انکار کرنا ہی۔ اگر تم انکار کر رہے ہو تو کیسے بچو گے اس دن؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اس دن کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ جو مصیبت کا دن آئے گا، کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ یہ پوری وہ باتیں ہیں جو انبیاء پیٹ بھر کے سکون سے نہیں بولتے تھے، روتے ہوئے بولتے تھے، تڑپتے ہوئے بولتے تھے، یقین سے بولتے تھے۔ یہ کوئی کہانی قصے نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ جو بولنے والے ہیں ان کی پوری زندگیاں اس کی نمونہ تھی، سچے انسانوں کی، سچے نبیوں کی آسمان سے آئی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم قیامت کے واقعات کو یاد کرتے رہیں، روزانہ چند گھنٹے ہمارے قیامت میں گزرنا ضروری ہے، تبھی نشہ نہیں چڑھے گا، ورنہ ٹوپی پیجامہ سب برابر رہے گا، نشہ رہے گا، دنیا کا جادو رہے گا۔ روزانہ چند گھنٹے آخرت کی یاد میں گزرنا ضروری ہے۔ جیسے کھانا نہیں کھائیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا، کام نہیں کر پائیں گے، ایسے ہی آخرت کی یادوں میں وقت نہیں گزرے گا تو عمل کے اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، عمل نہیں کر پائیں گے۔ آپ مانتے رہیں گے سب کچھ مگر کریں گے کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کا یقین نصیب فرمائے، آخرت کا دھیان نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی بھرپور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنی رحمت کے چھاؤں میں ہم کو لے لے، اپنے غصے سے ہم کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔